کراچی سٹی کورٹ میں یوٹیوبر رجب بٹ کی عدالت پیشی کے دوران ایک ناخوشگوار اور غیر معمولی واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف عدالتی ماحول کو کشیدہ کر دیا بلکہ ایک بار پھر حساس مقدمات میں سیکیورٹی، رویوں اور سماجی توازن پر سوالات کھڑے کر دیے۔ رجب بٹ کی یہ پیشی اسلامی شاعر کی مبینہ توہین کے الزام میں درج مقدمے کے سلسلے میں تھی جو تھانہ حیدری میں درج کیا گیا۔ وہ اس مقدمے میں پہلے ہی عبوری ضمانت پر تھے، تاہم ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کراچی میں ان کی درخواست ضمانت پر آج سماعت مقرر تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عدالت میں پیشی کے موقع پر صورتحال اس وقت بگڑ گئی جب رجب بٹ کی آمد کے ساتھ ہی عدالتی احاطے میں دھکم پیل اور ہاتھا پائی کی اطلاعات سامنے آئیں۔ عدالتی ذرائع کے مطابق اس دوران شدید بدنظمی پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں رجب بٹ کے کپڑے پھٹ گئے اور انہیں معمولی چوٹیں بھی آئیں، حتیٰ کہ کچھ حد تک ان کا خون بھی بہا۔ حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے وکلاء نے فوری طور پر مداخلت کی اور بیچ بچاؤ کرتے ہوئے رجب بٹ کو عدالت کے احاطے سے محفوظ طریقے سے باہر نکالا۔ بعد ازاں رجب بٹ کو کراچی بار منتقل کیا گیا جہاں ان کا حلیہ درست کیا گیا۔ ابتدائی طور پر میڈیا اور عوام کو ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں دی گئی، تاہم حالات معمول پر آنے کے بعد محدود سطح پر ویڈیو ریکارڈنگ کی اجازت دی گئی۔ دوسری جانب عدالت نے موجودہ کشیدہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سماعت 13 جنوری تک ملتوی کر دی اور رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ اب اس واقعے کو مختلف پہلوؤں سے دیکھا جائے تو تصادم اور دھکم پیل کا یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پیشی کے موقع پر ممکنہ خطرات کا بروقت اندازہ نہیں لگایا گیا یا حفاظتی حکمت عملی مؤثر ثابت نہیں ہو سکی۔ دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق رجب بٹ کی جانب سے وکلاء یا عدالتی ماحول کے بارے میں بعض غیر مناسب تشبیہات بھی سامنے آئیں جنہوں نے کشیدگی کو مزید بڑھایا۔ یہ پہلو واضح کرتا ہے کہ الفاظ اور رویے کس طرح پہلے سے حساس صورتحال کو مزید خراب کر سکتے ہیں۔ تیسرا پہلو وکلاء کے کردار اور پیشہ ورانہ ذمہ داری کا ہے۔ اس واقعے میں وکلاء کی بڑی تعداد نے بروقت اور منظم انداز میں رجب بٹ کو تشدد سے بچایا۔ یہ عمل وکلاء برادری کی پیشہ ورانہ اخلاقیات اور عدالتی روایات کی عکاسی کرتا ہے۔ کراچی بار میں روزانہ ہزاروں وکلاء پیش ہوتے ہیں اور ایسے حالات میں تحمل، نظم و ضبط اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا وکلاء کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ چوتھا پہلو میڈیا اور عوامی رسائی سے متعلق ہے۔ واقعے کے فوراً بعد ویڈیو بنانے پر پابندی اس لیے لگائی گئی تاکہ صورتحال مزید نہ بگڑے اور عدالتی ماحول کو قابو میں رکھا جا سکے۔ بعد میں محدود اور کنٹرولڈ انداز میں معلومات فراہم کرنا اس بات کی علامت ہے کہ عدالتی نظام اور وکلاء نے شفافیت اور ذمہ داری کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کی۔ پانچواں اور شاید سب سے اہم پہلو قانونی نظام اور سماجی توازن کا ہے۔ توہین مذہب یا اسلامی شاعر جیسے معاملات میں عدالتوں پر دباؤ بھی ہوتا ہے اور عوامی جذبات بھی شدید ہوتے ہیں۔ ایسے میں عدالت کا عبوری ضمانت میں توسیع اور سماعت ملتوی کرنے کا فیصلہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عدلیہ نے فوری جذباتی فیصلے کی بجائے محتاط اور متوازن رویہ اپنایا تاکہ آئندہ سماعت پر دلائل سکون کے ساتھ سنے جا سکے۔ بہرحال رجب بٹ کی عدالت پیشی اور اس کے دوران پیش آنے والا واقعہ ایک فرد یا ایک کیس تک محدود نہیں بلکہ یہ ہمارے عدالتی نظام، سماجی رویوں، سیکیورٹی انتظامات اور ذمہ دارانہ اظہار رائے پر ایک وسیع سوال ہے۔ یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ قانون کی بالادستی اسی وقت ممکن ہے جب عدالتی عمل کو ہر قسم کے تشدد، دباؤ اور جذباتی رد عمل سے محفوظ رکھا جائے۔ حساس مقدمات میں برداشت، ذمہ داری اور پیشہ ورانہ رویہ ہی وہ راستہ ہے جو عدل، امن اور انصاف کو یقینی بنا سکتا ہے۔